مذہبی مزاج کے، صوم و صلات کے پابند، جن کی خاندانی روایات ایسی تھی وہ موجود تھے. فوج کا حال تو بہت پتلا. تو اب چونکہ وہی کچھ نظر آیا انہیں، تو انہوں نے سمجھا کوئی تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ تبدیلی عظیم آ چکی تھی. اب اختیار تو ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں. لہذا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی طرف سے اپالوجی ہے، ویسے کافی نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ کسی درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنا پر انہوں نے سمجھا کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے. وہ گورے انگریز چلے گئے ہیں، کالے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. بار نو ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو بعد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ اعلیٰ حال ہی قائم رہا، اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جوں کہ تو حائل رہے. اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا، لیکن اس مغایرت اور بعد کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اطمینان کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی، جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہے. یہ بہت گہری بات ہے. علماء کی اکثریت تو سیاست سے بھی دور، وہ تو وہی کام جو شروع ہو گیا تھا، قال اللہ و قال الرسول، پڑھاتے رہو، اور ان میں سے جو ذہین جو پڑھ جائیں وہ پھر پڑھانا شروع کر دیں، جو کمتر صلاحیت ہوں گے وہ جائیں مسجد میں بیٹھے خطبہ دیں. اور مسجدیں ایک سے ایک اعلیٰ بن رہی تھی، لہذا وہ کیریئر بھی بڑے اچھے اچھے اب علماء کے سامنے آ رہے تھے، فارغ التحصیل لوگوں کے. پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، جمعرات کی روٹی کا انتظار رہتا ہوگا، اب تو بڑے ٹھاٹھدار جو ہے وہ عالی شان محل جو ہے وہ مسجدوں کی صورت میں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے آراستہ پیراستہ جو ہے رہائش گاہیں بھی مل رہی تھیں. تو یہ تو ایک تو پوری سمجھیے کہ ایک نیا بیوروکریسی کا ایک دائرہ کھل گیا. باقی یہ کہ جو ذہین ہے وہ پڑھ کر پھر پڑھانا شروع کر دیں، وہ تو ایک سرکل ہے جو چلتا ہے. تو علماء کی اکثریت کا تو معاملہ یہ رہا، اور وہ سیاست سے لا تعلق رہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لا تعلقی اور مغایرت اور بعد تھا، اسے کچھ سیاسی لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہے. کوئی مسئلہ اٹھا دیا، عید کے چاند کا مسئلہ اٹھا دیا، اب سب مولوی جو ہے اس کے لیے، چاہے وہ خود سیاسی نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے مسئلہ، لیکن بہرحال ہے تو مذہبی مسئلہ، عید کے چاند کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے، یہ ساری ہماری جو تحریکیں چلی ہیں بعد میں، ان کا جو اصل کاز ہے وہ یہاں پر آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. جڑ یہ ہے کہ اگرچہ علماء کی عظیم اکثریت خود سیاست کے میدان سے لا تعلق رہی، لیکن ان کی بے اطمینانی، ان کی مغایرت، ان حلقوں کو یہی سمجھنا کہ یہ بھی در حقیقت وہی کچھ ہیں، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یہ کالے انگریز ہیں، تو وہ دشمنی، وہ جو کچھ تھی، وہ بہت تھا، وہ برقرار رہا. نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سیاست میں نہیں آئے، لیکن اگر کچھ سیاسی عناصر نے کسی وقت کسی مذہبی ایشو پر کوئی ایجیٹیشن شروع کر دیا، تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے یہ بارود جو ہے، یہ ہماری پوری آبادی کے اندر چپے چپے پر یہ بارود پہلے سے موجود تھا. ہر مسجد میں جو ہے جو بھی خطیب اور امام ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان جذبات کا حامل تو ہے، چاہے خود سیاسی نہ ہو. رہی جماعت اسلامی، تو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ، جو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی، تو اس نے پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اس داستان کا المناک ترین باب ہے. اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور توانائیاں ایک تخریبی راستوں پر پڑ گئیں، جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں. اب اس کی شرح ہے یہ آگے. 1939-40 میں مولانا مودودی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری اور ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے. حکومت اور ریاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائیدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے. لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جد و جہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت ضائع اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں.
بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی سعی کریں گے۔ چنانچہ قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے اوامر و نواہی کے عملاً پابند ہوتے چلے گئے انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں، یہ یقیناً قومی تحریک سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اپنی اسی طریقہ کار پر عمل پیرا رہتے اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز تر کر دیتے اور اس کے ضمن میں مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا اور جن کے ضمن میں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی جانب سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بالکل ہی نیا پیترا بدلا۔ چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ دور کھڑے طنز و استہزاء کے تیر برساتے رہے تھے، اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرما لی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ مولانا کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں، اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، یعنی یہ تو جو کام ہم نے کر لیا اب یہ اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، اس کو تو ہم آگے اب کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوراً کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نسب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی اور اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی ہے۔ This is the turning point. The second turning point in مولانا مودودی's line of action. پہلا وہ قومی سطح سے کٹ کر اور اب یہ کہ اسی قومی دھارے میں آ کر قوم کو سنبھالنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ تعمیری اور جو بھی کام تھا اب جو بھی بری بھلی جیسی بھی کچھ تھوڑی بہت کم یا زیادہ ہم کام کر سکیں بس اسی پر اکتفا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کی عین میدان میں کود پڑے۔ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اور چونکہ یہی اس ملک کے 999 فی ہزار باشندوں کی دلی خواہش ہے، میں نے تو 990 کہا تھا شاید فی ہزار، یہاں تو 999 فی ہزار ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے، لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذ ہو اور شریعت اسلامی رائج کی جائے۔ نمبر 2، چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت سے خود دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ واضح رہے کہ یہ کوئی اقتباس نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی تعریف تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں وہ سارے حوالے جو ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹ جو بھی ان کے الفاظ ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ اس کا لب لباب یا خلاصہ ہے۔ اب یہ مطالبہ لے کر 2 مطالبے جن کے بارے میں نے بعد میں جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ یہ کہ ان میں سے ایک کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور ایک کو 100% غلط سمجھتا ہوں۔ مطالبہ دستور اسلامی کی مہم صحیح تھی، اس میں آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی چاہے حقیقی ان کی وہ تھی یا نہیں تھی طلب، لیکن خواہش ضرور تھی ان کے دل کے اندر، ایک جذباتی سی وابستگی، اس کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے۔ تمام لوگوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود فیصلہ کن رول پلے کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ لیکن یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت مہلک ترین کہ آپ ہٹیں اب ہمارا راستہ ہے، انقلاب قیادت، انقلاب قیادت۔ اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بیک وقت اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ پہلے تو وہ ایک سرپرستی اسلام کی کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی جو ہے ہمیں کرنی ہے۔
یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے، جن کا حل